ابھی ایک نیا کلپ آیا ہے کہ میرے خلاف پھر کسی نے، پرانی عادت ہے ان کی، ان کو چین نہیں آتا جب تک میری ویڈیو لگا کے ری ایکشن نہ کرے نا. تو میں نے یہ عدالتی خلا کا کہا یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے. اس کی بیس پہ اگر کوئی عورت کہیں اور نکاح کرتی ہے وہ زنا ہے، وہ نکاح نہیں ہے. اگر کوئی عورت کہیں اور نکاح کرتی ہے وہ زنا ہے، وہ نکاح نہیں ہے. ایسی صورت میں عورت کہتی ہے کہ جی میرے پاس کیونکہ بندہ میرا نہیں آ رہا، سال 2 سال بعد آتا ہے، میں طلاق لینا چاہتی ہوں، اس ریزن کو بنا کے وہ خلا لے سکتی ہے. کیوں نہ لے؟ کیوں نہ لے؟ شادی اس نے کس لیے کی ہے؟ ایک خاندانی نظام کو وجود بخشنے کے لیے. اور خاندانی نظام میں بانڈ جو ہے وہ 2 چیزوں سے چلتا ہے. نمبر 1 اولاد اور نمبر 2 سیکس. دونوں میں ایک چیز میں بھی ویکنس آئے گی تو رشتہ کمزور ہو جائے گا. اور سیکس میں اس چیز کا خیال کہ خامند صرف اپنی بیوی کے ساتھ مخلص ہو اس معاملے میں، اور بیوی بھی اپنے خامند کے ساتھ مخلص ہو. تو ظاہر ہے یہ تو بڑی ریزنز میں سے ہے. اگلے زمانوں میں جو علماء نے یہ فتوے دیے ہوئے کہ اگر کسی کا مرد جو ہے وہ سیکچولی ڈسیبل ہے تو وہ عورت بھی خلا لے گی. تو اس زمانے میں تو یہ کوئی تصور ہی نہیں کرتا تھا کہ یہ والا معاملہ بھی ہوگا کہ میاں بیوی اکٹھے نہیں رہیں گے. اس زمانے میں تو شادی کا مطلب ہی یہ ہوتا تھا کہ اپنی فیملی لو اور الگ ہو جاؤ. اسی لیے میں نے آپ کی ویڈیوز میں کئی دفعہ کہا ہے کہ ساس سسر کا رشتہ اسلام میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اس حوالے سے کہ بیوی نے دیکھنا ہے. اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مرد جو ہے اپنے ماں باپ کی خدمت سے عہدہ برا ہو جائے گا، وہ اس نے کرنی ہے، اس کی ذمہ داری. ہاں اس کی ذمہ داری ہے. ہمارے اپنے کئی جاننے والے ہیں جنہوں نے مطلب اپنے ماں باپ کو الگ گھر میں رکھا ہوا ہے، بیوی کو الگ گھر میں، اور وہ روزانہ جاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی لے کے جاتے ہیں، بیویوں کو بھی وزٹ کرواتے ہیں، اور انہوں نے ملازم بھی رکھ کے دیے ہوئے ہیں، یا کوئی اور ایشو اس طرح کا ان کے ساتھ بنتا ہے تو وہ اپنا اس معاملے کو لے کے چلتے ہیں. علی بھائی اسی مسئلے کے اندر جس طرح ہم نے بات کی کہ عورت خلا لے سکتی ہے، تو عدالتی خلا کی کیا حیثیت ہے؟ کیونکہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ عدالتی خلا جو ہے وہ خلا نہیں ہے اور وہ زنا ہے. تو اس حوالے سے ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ دلیل تو انہوں نے دینی ہے جنہوں نے اتنا بڑا حکم لگایا. ہم دلیل دے دیتے ہیں. جامعہ ترمذی میں سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے. نبی الاسلام نے فرمایا کہ جو عورت بغیر وجہ کے طلاق لے گی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. اتنا بڑا جرم ہے کہ کوئی بغیر وجہ کے طلاق لے لے اپنے خاوند سے. اگر ہم ان کی ڈاکٹرن مان لیں تو ان کے اصول کے تحت تو طلاق ہونی ہی نہیں چاہیے بغیر وجہ کے، کیونکہ کہتے ہیں بغیر وجہ کے طلاق نہیں لے سکتی. تو نبی الاسلام کو یہ نہیں فرمانا چاہیے تھا کہ جو بغیر وجہ کے طلاق لے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. نبی الاسلام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو بغیر وجہ کے طلاق لے اس کی طلاق ہوگی ہی نہیں. اب اگر کوئی کہتا ہے نہیں صرف اس ارادے کی وجہ سے کہا گیا، ارادے کی بنیاد پہ تو اسلام میں گناہ لکھا ہی نہیں جاتا جب تک کہ آپ ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں. یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ اس طرح کی طلاق یا عدالت سے جا کے ایک طریقے کے ساتھ خلا لینا جس میں اس خامند کو بھی انوالو کیا جائے، یہ عورت کا حق ہے. دنیا میں مسٹیبلش ہوگا. زبردستی کوئی بھی مرد کسی عورت کو روک نہیں سکتا. کیا اس نے انتظار کرنا ہے کہ وہ پھر اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ جائے؟ اس دن کا اس نے انتظار کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھا ہے کہ تاکہ دونوں اپنی عزت بچا لیں. سیدھی سی بات ہے. اگر وہ نہیں رہنا چاہتی تو اس کا رائٹ ہے. اگر وہ نہ حق کر رہی ہے تو دنیا میں تو رول اسٹیبلش ہوگا. آپ نہ کریں وہ بھاگ جائے گی، پھر کیا رہ جائے گا؟ اس کی اولاد کا کیا بنے گا پیچھے سے؟ تو اسی لیے کہا گیا کہ ناپسندیدہ ہے یہ چیز. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے. یعنی طلاق ہو تو جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا نہیں کہ ہو. لیکن اگر کوئی اس طریقے سے کرتا ہے تو وہ جو ترمذی میں حدیث ہے کہ وہ اسٹیبلش تو اس حوالے سے ہو جائے گی، باقی معاملہ وہ آخر کا وہ اللہ کا معاملہ ہے. اب رہا عدالتی خلا. اس میں عدالتی خلا میں ہم نے جب بھی یہ پرابلم ڈسکس کیا تو اس میں یہ بات کی ہے کہ ون سائیڈڈ عورت کا کام نہیں ہے کہ وہ عدالت میں جائے اور غلط جگہ کے اوپر سمن بھجوا دے وکیلوں کے ذریعے. مرد بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، اینڈ پہ اسے پتہ چلے جب عورت چلی گئی. ایسی بہت سی کہانی، اور وہ اس طرح تو طلاق اسٹیبلش نہیں ہوگی. وہ اسی پہ بات ہوئی تھی. نہیں اس میں نہیں. اس مسئلہ یہ کہ جو ہمارے فقہ حنفی والے لوگ ہیں نا، جی فقہ حنفی والے لوگ، ان کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ اٹیچ ہے. ان کو 1200 سال پہلے ایک وائرس لگ گیا، اس کا علاج اب ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے اس مسئلے کو اپنی فکس سے ریموو نہیں کرتے. وہ وائرس ان کو یہ لگ گیا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا تھا جس عورت کا شوہر لاپتہ ہو جائے، مفقود الخبر کہا جاتا ہے، وہ عورت 120 سال تک اپنے خاوند کا انتظار کرے گی. آج ہم کسی گورے کے سامنے یہ نانسنس فتویٰ پیش کر سکتے ہیں؟ ان کے شاگردوں نے کہا 90 سال. اچھا 90 سال انتظار کرے یا اس کے خاوند کے ہم عمر سارے مرد فوت ہو جائے، یعنی یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ کہیں بھی تھا تو مر گیا، اب وہ جہاں چاہے شادی کر لے 150 سال کی عمر میں. 100 تو پلاس ہی ہو گئی نا، زندہ ہی نہیں رہے گی. اب یہ فتویٰ اتنا عجیب و غریب فتویٰ تھا. یہ چلتا رہا جب ہماری بادشاہت تھی. جب ہم ہو گئے محکوم، انگریزوں کا دور آیا
تو یہ فتویٰ گلے پڑ گیا حنفیوں کے, سب کانٹیننٹ میں زیادہ تر حنفی تھے. پھر اس زمانے میں تھنک آؤٹ آف باکس کیا پہلی دفعہ مولانا اشرفی تھانوی صاحب نے. انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے کہا کہ بھائی اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو کیا وہ ان کے ساتھ, انہوں نے دبے الفاظ میں, میری طرح تو بولڈ نہیں تھے, انہوں نے کہا کہ ہمیں فقہ مالکیہ کے مطابق فتوے دے کے اپنی عورتوں کے فیصلے کرنے چاہیے. امام مالک کا فتویٰ جو ہے وہ 4 سال کا ہے کہ انتظار کرے, اس کے بعد قاضی اس کا تنسیخ نکاح کر دے مرد کی اجازت کے بغیر. ٹھیک ہے, مفقود الخبر ہے. ٹھیک ہے. لیکن فقہ حنفی کے پاس یہ فتویٰ موجود نہیں, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, کیونکہ ایک فقہ حنفی کے گول کیپر صاحب نے اس چیز کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی عدالتی خلا کے اعتبار سے. تو ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ آپ اپنی عوام کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں. آپ کی فکر میں یہ کوئی نہیں موجود کہ اگر عورت کو مارتا پیٹتا ہو خامد, یا خامد گم ہو جائے تو وہ جا کے عدالتی خلا کر سکتی ہے. ان کے نزدیک وہ کر ہی نہیں سکتی, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ عقدۃ النکاح جو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہے. فقہ حنفی کے اندر خلا ہے ہی نہیں ہے. جس کو ہم خلا کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں وہ مرد کے ذریعے قاضی طلاق دلوائے گا, اور اگر مرد وہاں اکڑ جائے میں طلاق نہیں دیتا تو طلاق نہیں ہوگی. اسی تو کہہ رہے ہیں گھوم گیا تو 120 سال انتظار کرو, یعنی کہ نہ ہی سمجھو. ٹھیک ہے. اچھا, اب اشرف تھانوی صاحب نے تھنک آؤٹ آف باکس کیا. انہوں نے باقاعدہ کہا کہ ہمیں فقہ مالکیہ کے مطابق مجبوراً اس وقت فتوے دینے چاہیے. اور پھر بھی وہ جو پرانے بزرگوں کی فقہ ہے اس کے اوپر ان لوگوں نے کوئی اس اعتبار سے نکیر نہیں کی کہ یار کتنا نان سینس فتویٰ تھا. الموطا امام مالک میں تو حضرت عمر کا بھی ایک ملتا ہے, اور امام مالک نے اسی کو آگے کنٹینیو کیا کہ 4 سال تک انتظار کرے. اور میں نے اسے مزید ویلیو ایڈیشن کیا کہ یہ 4 سال انتظار, یہ اس زمانے کی بات ہے جب سوشل میڈیا نہیں تھا اور دنیا میں انٹرنیٹ نہیں تھا, ملکوں کی باؤنڈریز نہیں تھی. اب جہاں بھی ہوگا پتہ چل جائے گا. اور اگر آپ کو 4 مہینے میں بھی ہر طرح کی کوشش کر کے ڈھونڈ کے بندہ نہیں ملا تو قاضی کا کام ہے کہ وہ آگے اس کو کنٹینیو کرے. وہاں پہ بھی عدالتی خلا ون سائیڈڈ جو قاضی کرے گا نا, وہ فقہ مالکی کے تحت کر رہے ہیں, فقہ حنفی کے تحت تو وہ بھی حرام ہے. لہٰذا ہمارا یہ دعویٰ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ فقہ حنفی کے اندر اس مسئلے کا کوئی سولوشن موجود نہیں ہے. چند ایک اگر علماء کے اقوال ہیں اس کے اوپر فتوے نہیں ہیں, اوور آل فتویٰ یہی ان کا چل رہا تھا. یہ انہوں نے غلامی کے دور میں فقہ مالکیہ سے مستعار لیا ہے. ان کی فکر میں یہ کمزوری موجود ہے. پھر بھی یہاں پہ تھانوی صاحب کو پھر یہ معاملہ تو جی تھانوی صاحب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں, بالکل خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تھانوی صاحب کو میں نے کسی اور موقع کے اوپر بھی خراج تحسین پیش کیا تھا, جب میں نے یہ بتایا تھا کہ جب وہ ایک گاؤں میں گئے جہاں پہ صرف ہندو تھے اور شیعہ تھے, سنی نہیں تھے, تو انہوں نے جو شیعہ مسلم تھے ان سے پوچھا کہ بھائی تمہارے میں اور ہندوؤں میں کیا فرق ہے. تو انہوں نے کہا بھائی ہم تو تعزیہ نکالتے ہیں, ہم 10 محرم کا جلوس نکالتے ہیں, یہ لوگ نہیں نکالتے. یعنی وہ بے عمل قسم کے شیعہ تھے, شیعہ میں بھی ایک بے عمل. تو اشرف تھانوی صاحب جب وہاں سے اٹھے تو انہوں نے کہا کہ یہ جلوس تم نے نکالنا نہیں چھوڑنا, یعنی اسے انڈورس کیا کہ چلو ایک کمزور سے دھاگے سے اسلام سے تو رشتہ بندھا ہوا ہے نا, کبھی اللہ تعالیٰ ان کے اندر کوئی اس طرح کی اصلاح کا معاملہ کرے گا. ایٹ لیسٹ بت پرستی سے تو وہی بچے ہوئے ہیں نا, کہ انہوں نے یہ بدعت کو اڈاپٹ کیا ہے لیکن اسلام کے ساتھ ایک رشتہ تو جڑا ہوا ہے. تو اس کے اوپر بھی میں نے 2016-17 میں جب تھانوی رسول اللہ کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی, اس کے سٹارٹ میں بھی میں نے ان کی پازیٹیو باتوں کا ڈسکشن کی تھی. آج آپ کے کیمرے کی وساطت سے میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں, جو پازیٹیو چیزیں اسے ہمیں انڈورس کرنا چاہیے.